بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربک ریڈر ہمارا پارٹ 3 چل رہا ہے. درس ثانی لیسن 2. جی پڑھیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی، آپ کیسے ہیں میرے بھائی؟ من الاخو، آپ کون ہو بھائی؟ من الاخ، ہاں بھائی کون ہے، بھائی کا تعارف. بھائی کا تعارف. ہاں مطلب جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا. ہاں بعض اوقات نا لٹرل میننگ ترجمے میں وہ مزہ نہیں دیتے ہیں، تو با محاورہ ترجمہ جیسے وہ معنی کھل جاتا ہے. انا مدرس جدید بالجامعۃ، میں یونیورسٹی میں نیا مدرس، نیا ٹیچر ہوں. اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے. انا من الولایت المتحدہ، میں متحدہ امارات سے ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. متحدہ یہ ولایات تو وہ ہے نا یو ایس اے، یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا وہ ان کے لیے یو ایس اے. ہاں اور امارات کو امارات لکھتے ہیں. ہماری وہ تو عربی کا ہی ہے عربی کی. امارات. ولایت اسٹیٹ، اسٹیٹس اسٹیٹ کی جمع اسٹیٹس، ولایات اسٹیٹس. یونائٹڈ اسٹیٹس، یو ایس. ہاں یو ایس، متحدہ یونائٹڈ، ولایات اسٹیٹس، یونائٹڈ اسٹیٹس. اہلا و سہلا و مرحبا بک یا اخی، ویلکم اے میرے بھائی. انا مسرور بلقائک، جی میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوا، آپ سے مل کر خوش ہوا. انا زمیلک، میں آپ کا کلاس فیلو ہوں. اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال ابن حامد ہے. امین واشنگٹن. واشنگٹن انت یا ہشام، کیا آپ واشنگٹن سے ہے اے ہشام؟ لا انا لست من واشنگٹن، نہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں. انی من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں. امسلم ابوک یا ہشام، کیا آپ کے والد مسلمان ہیں؟ لا نہیں. ہوا لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. و امک امسلمۃ ہی، کیا آپ کی ماں وہ مسلمان ہے؟ لا ہی لیست بمسلمۃ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. الک ابناء یا ہشام، کیا آپ کے بیٹے ہیں اے ہشام؟ نعم جی ہاں. لی ستۃ ابناء، میرے 6 بیٹے ہیں. اطلاب ہم، کیا وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں؟ لا نہیں. ہم لیسوا بطلاب، وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. ان بعضهم تجار و بعضهم مہندسون، ان میں سے بعض جو ہیں وہ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان میں سے بعض انجینئرز ہیں. الک بنات، کیا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ نعم لی 5 بناتی، جی ہاں میری 5 بیٹیاں ہیں. چلیں جی. بلال نے کہا امتزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں، یعنی آپ کی بیٹیاں؟ ہشام نے کہا لا نہیں. ہن لسنا بمتزوجات، وہ شادی شدہ نہیں ہیں. ان ہن صغار، بے شک وہ چھوٹی ہیں. بعضهن فی المدرسۃ الابتدائیۃ و بعضهن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں اور بعض مڈل اسکول میں ہیں. بلال الک اخوۃ، کیا آپ کے بھائی ہیں؟ ہشام لا لیس لی اخوۃ، نہیں میرے بھائی نہیں ہیں. ان لی 3 اخوات، بے شک میری 3 بہنیں ہیں. امسلمات ہن، کیا وہ مسلمان ہیں؟ نعم ہن مسلمات والحمد للہ، جی ہاں الحمدللہ وہ مسلمان ہیں. وہ مسلمان. جی. عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیں. جی کچھ بھی جواب دے دیں جملہ. من این ہشام، ہشام من نیو یارک. ہاں ہشام من نیو یارک. جی ٹھیک ہے. من ای مدینۃ ہوا، اچھا چلیں وہ تو کرنا چاہیے تھا. ہشام من الولایات المتحدہ، ٹھیک ہے. اچھا ہاں اب مدینہ آ گیا. اب کیا کہیں گے سر؟ واشنگٹن. ہاں ہوا من واشنگٹن، ٹھیک ہے واشنگٹن. جی. کم اختن لہو، ٹھیک ہے. لہو 3 اخوۃ،
اختن اچھا لہو ثلاث اخوات. ثلاث اخوات ہے. ٹھیک ہے جی. ذا هذه العلامہ امام الجمل الصحیحہ، صحیح جملوں کے سامنے آپ نے یہ علامت رکھنی ہے. وهذه العلامہ امام الجمل التي ليست صحیحہ، اور جو جملے صحیح نہیں ہیں ان کے سامنے یہ علامت رکھنی ہے. جی. ہشام من واشنگٹن، بس ٹرانسلیٹ کر دیں اس کو. ہشام من واشنگٹن، ہشام واشنگٹن سے ہے. اخواتہ مسلمات، اس کی بہنیں مسلمان ہیں. بناتہ لسنا بمتزوجات، بناتہ اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں. ابناؤہ طلاب، کیا اس کے بیٹے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اچھا. ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے اسٹوڈنٹس ہیں. امہ لیست بمسلمۃ، اس کی امی مسلمان نہیں ہے. ابوہ مسلم، اس کے ابو مسلم ہیں. اس کے ابو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اماں نہیں ہے، ابا ہے. چلیں. تعمل ما یلی. ٹھیک ہے. لرن دی فالوئنگ، غور کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. ما یلی جو نیچے ہے مطلب فالوئنگ. جی. حامد طالب، حامد طالب علم ہے. حامد لیست بطالب، حامد طالب علم نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیسا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو خبر ہے وہ با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. الطلاب صغار، طالب علم چھوٹے ہیں. الطلاب لیسوا بصغار، طالب علم چھوٹے نہیں ہیں. چھوٹے نہیں ہیں. جی. آمنۃ طبیبۃ، آمنہ طبیبہ ہے، ڈاکٹر ہے. آمنۃ لیست بطبیبۃ. الفتیات متزوجات، لڑکیاں شادی شدہ ہیں. الفتیات لسنا بمتزوجات، لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں. انت کبیر، اور انت کے لیے آگے آئے گا لست بکبیر. لست بکبیر، تو بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بڑا ہے، تو بڑا نہیں ہے. انتم جدد لستم بجدد، لستم بجدد، تم نئی نہیں ہو. ٹھیک ہے. انتی فقیرۃ، فقیر سر غریب، غریب کے معنی میں. لستی بفقیرۃ. انتن مجتہدات، تم محنتی ہو، تم سب محنتی ہو. لستن بمجتہدات، تم سب محنتی نہیں ہو. تم سب محنتی نہیں ہو. انا مدرس، میں مدرس ہوں. لست بمدرس، میں مدرس نہیں ہوں. میں مدرس نہیں ہوں. جی. نحن طلاب، ہم سب طالب علم ہیں. لسنا بطالب بطلاب، ہم سب طالب علم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ادخل لیسا علی الجمل الآتیہ. ٹھیک ہے. فالوئنگ سینٹینسز کے اوپر آپ نے لیسا کو داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے. الباب مغلق، اب کوئی اور پڑھے. جی. اور کون پڑھے گا؟ الباب مغلق، لیس الباب مغلق. لیس الباب مغلق. بمغلق. ٹھیک ہے. الماء بارد، لیس الماء ببارد. لیس الماء ببارد. جی. ہشام مریض، لیس ہشام بمریض. لیس ہشام بمریض. ابی نائم، لیس ابی بنائم. لیس ابی بنائم. ٹھیک ہے. نائم کیا ہے؟ سویا ہوا. میرے والے سوئے ہی نہیں ہیں. الدرس صعب، لیس الدرس صعب. لیس الدرس بصعب. المسجد قریب، لیس المسجد بقریب. لیس المسجد بقریب. جی. الطفل جوعان، الطفل جوعان. لیس الطفل بجوعان. بجوعان. ٹھیک ہے. کیونکہ غیر منصرف ہے نا تو با کے ساتھ اس کی جر بھی فتح کے ساتھ آئے گی. اقرأ المثالین، دونوں مثالیں پڑھیں. ثم ادخل لیسا علی الجمل الآتیہ، پھر آپ نے لیسا جو ہے وہ آنے والے جملوں پہ داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہوا تاجر، ہوا لیس بتاجر. ہوا من الیابان، ہوا لیس من الیابان. چیلنج. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے. اور ہی لستا بھی جمیلۃ، وہ خوبصورت نہیں ہے. نہیں لستا نہیں، لیسا کی مؤنث کیا آئے گی؟ لیسا. لیست، ہی لیست بھی جمیلۃ، وہ خوبصورت نہیں ہے. انا غنی، میں امیر ہوں. انا لست بھی غنی، کہ
لست بغنی، میں غنی نہیں ہوں، میں امیر نہیں ہوں. جی انا فقیر، میں فقیر ہوں. انت فقیر، تم فقیر ہو. اور انت لست بفقیر، لست بفقیر بھی کافی ہے. انت لست بفقیر. اور ہی من العراقی، اور ہی لست من عراقی. لیست 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 میں یہ من ضمیر العراقی. پوشیدہ ہوگی نا، لیست من العراق. جی اور نحن اذکیاؤن، ہم سب ذہین ہیں. اور لسنا نحن لسنا بأذکیاء. بأذکیاء، ہاں بأذکیاء. لسنا بأذکیاء، بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. ہوا عذاب، وہ غیر شادی شدہ ہے. اور اس کا آئے گا کہ لیسا بعذاب، لیس بعذب. لیسا بعذب. اور المدرسون فی فصولی، سارے استاد جو ہیں وہ رومز میں ہیں، کلاس رومز میں ہیں. اور اس کا آئے گا کہ دیسو، ہاں لیسو فی الفصول، فی فصول. وہ کلاسز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انتی ذکیاتن، تم ذہین ہو. اور لیست، نہیں واحد مؤنث حاضر کے لیے. اچھا لستی ہوگا اس کا، لستی بی ذکیتن. بذکیۃ. انتم کبار، تم سب بڑے ہو. اور اس کا لستم بی کبارن، لستم بکبار. تم بڑے نہیں ہو، تم سب بڑے نہیں ہو. الطالبات فی مکتبتی، جو فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لائبریری میں ہیں. وہ لائبریری میں نہیں ہے. لسنا فی مکتبتی، فی المکتبۃ. کہ وہ لائبریری میں نہیں ہیں. انتونا طالبات جدود، تم سب نئی اسٹوڈنٹس ہو، فیمیل اسٹوڈنٹس ہو، نئی اسٹوڈنٹس ہو. اور اس کا آئے گا لستن بطالبات جدد. ٹھیک ہو گئی. اجیب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا لیس، آنے والے سوالوں کے جواب دیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے لیسا کو استعمال کرنا ہے. میں پڑھ دوں کیونکہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. جی کون پڑھے گا؟ جی چلیں آپ ثواب کمائے ہیں. کوئی ہمت. اور چلیں آگے بھیج. امحدث ابوک لیسا بی ابی محدث. امحدث ابو کا، کیا آپ کے والد انجینئر ہیں؟ ٹھیک ہے. تو میرے والد انجینئر نہیں ہیں. پہلے تو یہ بنائے نا، میرے والد انجینئر ہیں. محدث ابی محدث ابی مہندس. اب اس پہ لیسا داخل کریں. لیسا بی ابی محدث، لیسا ابی بمحدث. بمہندس. جی. امدرسۃ امک، کیا آپ کی والدہ ٹیچر ہیں؟ جی. اب آپ کہیں کہ پہلے تو یہ کہنا میری والدہ ٹیچر ہیں. امی مدرسۃ. امی مدرسۃ. اب یہ کہنا ہو کہ میری والدہ ٹیچر نہیں ہے. لیسا امی بمدرسۃ. لیست امی بمدرسۃ. بمدرسۃ. ٹھیک ہے. سیکنڈ خبر کے ساتھ آئے گا نا بات. جی. الطلاب اخواتک، کیا آپ کے بھائی اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی. میرے بھائی اسٹوڈنٹس ہیں. پہلے یہ کریں. اخوتی طلاب. جی. لیسو اخوتی بطلاب. جب یہ فعل ناقص ہے نا، ٹھیک ہے، فعل ناقص ہے تو آگے اس کا اسم ظاہر ہو گیا نا، تو پھر یہ واحد ہی آئے گا. جیسے فعل کا فاعل ظاہر ہو جاتا ہے نا. لیسا اخوتی بطلاب. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ظاہر ہو گیا اس کا فعل، تو پھر وہ سنگل میں ہی آئے گا، واحد میں آئے گا. ہاں وہ پھر ہو جائے گا، واحد مؤنث ہو جائے گا، لیست ہو جائے گا، لیسو آ جائے گا. جی.
अमुमर्रिदातुन अखवातुका, क्या आपकी बहनें नर्सेज हैं? जी। अखवाती मुमर्रिज़ातुन, मेरी बहनें जो है वो नर्सेज हैं। लईसा लैसत लईसत अखवाती बिमुमर्रिज़ातिन, बिमुमर्रिदातिन। जी। अमुदर्रिसुन अंता, क्या आप टीचर हैं? अना अना मुदर्रिसुन, मैं टीचर हूँ। लईसनी लईसनी, नहीं, आना के लिए क्या हो जाएगा? ज़मीर है ना, तो गुर्दान घुमा दें लैसा की, मैं नहीं हूँ। लस्तु लस्तु बिमुदर्रिसिन, लस्तु बिमुदर्रिसिन। जी। अजुदुदुन अंतुम, अजुदुदुन अंतुम, क्या तुम सब नए हो? अना जुदुदुन, हम सब नए हैं। नहनु जुदुदुन, नहनु जुदुदुन, ठीक है, हम सब नए हैं। और हम सब नए नहीं हैं। लसना लसना भी जुदुदिन, लसना बिजुदुदिन। जी। अजदीदतुन सय्यारतुक, क्या? हाँ हाँ, असल में अखवाती ज़ाहिर हो गया ना, जब ज़ाहिर हो जाए तो फिर जो है ना जैसे आप देखें ना, अखवाती मुमर्रिज़ातुन, अखवाती मेरी बहनें, मुमर्रिज़ातुन नर्सेज हैं, तो जब अखवाती से पहले लगाएंगे ना तो वो फिर वाहिद ही होगा। एक मिनट इसको ना उस पर देखते हैं अपना, ये है ना अखवाती मुमर्रिज़ातुन, जब हम इसके शुरू में लैसा लगाएंगे तो ये वाहिद का सीगा लगेगा। क्यों वाहिद का सीगा लगेगा? ये लगेगा लैसत, लैसत अखवाती, ठीक है, बे मुमर्रिज़ात, ये हम बात कर रहे थे। ये वाहिद का सीगा क्यों लगा? जब इसका इसम ज़ाहिर हो जाए, जब इसम ज़ाहिर हो तो अगर ये मुअन्नस है तो वाहिद मुअन्नस लगेगा, और अगर ये मुज़क्कर है, इसम ज़ाहिर जो हुआ है, तो ये वाहिद मुज़क्कर लगेगा। अगर इसम ज़ाहिर हो जाए, अगर इसम ज़ाहिर ना हो, ये ना हो, तो फिर वो गिरदान के मुताबिक होगा। यानी कि अगर हम जवाब देना चाहें लसना बिमुमर्रिज़ातिन, हाँ, तब आएगा लसना में। अगर हम साथ में अखवाती लगा रहे हैं तब हमें जो है वो तब ऐसा नहीं आएगा। जैसे देखें ना, हमने फेल में पढ़ा था, फेल में, एक मिनट, फेल में ये चीज़ होती है ना कि हम ये कहते हैं जाअ मुस्लिमुन, ठीक है, एक मुसलमान आया। अब ये फ़ेल है और ये इसका फ़ाइल है, तो ये फ़ाइल ज़ाहिर हो गया ना, फ़ाइल ज़ाहिर हो गया, ठीक है। अगर हम कहीं दो मुसलमान आए तो फिर भी क्या होगा? जाअ मुस्लिमान, ये फ़ेल वाहिद ही रहेगा, फ़ेल इसका वाहिद ही रहेगा। अगर हमने कहना हो बहुत से मुसलमान आए तो फिर भी ये वाहिद ही फ़ेल आएगा, जाअ मुस्लिमून। क्यों वाहिद रहेगा? क्योंकि इसका फ़ाइल ज़ाहिर हो रहा है, फ़ाइल लफ्ज़ों में आ रहा है, लफ्ज़ों में आ रहा है फ़ाइल। लेकिन अगर हमने ये कहना हो कि वो आया, मुसलमान वो आया, ठीक है, उनके इसम की बजाय ज़मीर, हम इसको जुमला इसमिया मिसाल के तौर पे बना दें, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु, अगर हम कहें जाआ, मुसलमान आया, ठीक है। अगर हम कहें दो मुसलमान, अल मुस्लिमान, तो अब ये तस्निया का सीगा हो जाएगा, जाआ। क्यों? इसका फ़ाइल जो है ज़ाहिर नहीं है, इसका फ़ाइल पोशीदा है, इसके अंदर है। जाआ, वो दोनों आए, कौन? ये पीछे की तरफ इशारा है, ज़मीन लौट रही है पीछे, ठीक है। ज़मीर की सूरत में,
جاء میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. المسلمون، المسلمون مسلمان، جاؤ وہ آئے. جیسے ہم دیکھیں نا ماضی کی کردار ہم کیسے پڑھتے تھے، واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے. فعل اس نے کیا، فعل ان دونوں نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا. یہ جو اضافہ ہو رہا ہے نا، اضافہ ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی فعل ہے، یہ ورب ہے جسے ہم روٹ ورڈ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ 3 حرفی ہوتا ہے، 3 لیٹرز اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل کے اندر 3 لیٹرز ہوتے ہیں. اب اس پہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. فعل اس نے کیا، ہی ڈڈ، ان دونوں نے کیا. فعلا الف کا اضافہ ہوا ہے، اس کو ہم فاعل کہہ رہے ہیں. یہ 2 کا مفہوم کہاں سے آیا؟ الف سے. ہاں اس نے کیا. ہاں فعلا میں ہم کہیں گے ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. ہاں یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، یہ ہوا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو ہم فاعل کہیں گے. ڈوئر، ڈوئر یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈوئر ہے، ہوا ضمیر. تو فعل پلس فاعل مل کے کیا بنا؟ جملہ. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اہل زبان کے اوپر ہے، جس طرح سے مرضی استعمال کر لیتے ہیں. کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں. فعلیہ، زیادہ فعلیہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جب فعل کے ساتھ آتا ہے نا تو زیادہ فعلیہ استعمال ہوتا ہے. ایک جملے کا سٹرکچر وہ ہے جسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس میں مبتدا خبر دونوں ہی ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جہاں دونوں ہی ناؤن ہیں تو وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا نا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. زید جالس، زید کیا ہے؟ بیٹھا ہے. اب یہ دونوں ناؤن ہیں، دونوں ناؤن ہیں، تو اب اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ فعل زیادہ استعمال ہوتا ہے یا ناؤن زیادہ استعمال. ہاں نہیں، جالسن جو ہے وہ اسم ہے، اسم الفاعل ہے. فعل کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو سٹرکچر دیکھیں، فعل کسے کہتے ہیں؟ پھر سوال ہی بتا، فعل کسے؟ فعل صرف مصدر کا نام نہیں ہے، مصدر پلس زمانہ، ٹھیک ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ مصدری معنی ہو اس میں. مصدری معنی کہتے ہیں کوئی کام کرنا، جیسے بیٹھنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، نہانا دھونا، یہ سب مصدری معنی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اس میں مصدری معنی ہو، دوسرا اس میں زمانہ ہو، ٹھیک ہے. زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو فعل کہیں گے. جیسے جالسا، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا، وہ بیٹھا یا وہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. یجلس، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ٹھیک ہے. تو اب اس میں زمانہ بھی ہے، اس میں ماضی ہے اور ساتھ میں فعل بھی ہے. جلوس، جلوس کا مطلب ہے بیٹھنا. اچھا جیسے دیکھیں نا، وہ بیٹھا اور بیٹھنا، ایک ہے وہ بیٹھ گیا،
اور ایک ہے بیٹھنا. بیٹھنے میں کوئی وہ نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مصدر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر. مصدر اسم کی قسم ہے، فعل کی نہیں ہے. اس میں مصدر ہوتا ہے، تو اس لیے مصدر کے اوپر تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے وہ ثلاثی مزید فی کے مصادر پڑھے تھے، افعال، تفعیل. ٹھیک ہے، لیکن جب مصدری معنی کے ساتھ زمانہ بھی مل جائے گا تو پھر یہ فعل بن جائے گا. جلوس ہے اور جالس ان میں کیا فرق ہوگا؟ جلوس تو سمجھ آ گیا مصدر ہے اور یہ سمجھ بیٹھنا. بیٹھنا. جب ہم کہیں گے زید جالس اب اسے کیا کہیں گے؟ زید کا بیٹھنا؟ نہیں، زید بیٹھا ہے. تو یہ جو ہے والا، ہاں، اب ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حال ہے. ہاں، ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حال جو ہے وہ ریپریزنٹ ہو رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، زید بیٹھا ہے اس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے. مثال کے طور پہ زمانہ اگر دیکھیں، زید عالم، زید عالم ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت میں عالم ہے. مطلب زید ایک عالم ہونا اس کی ایک صفت ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. اور وہ صفت کے اس علم کی صفت کے ساتھ وہ متصف ہے. کب سے ہے؟ ابھی بھی ہے، ماضی میں بھی تھا، ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی رہے. ٹھیک ہے، تو کوئی زمانہ اس میں مختص نہیں ہے. اگرچہ ٹرانسلیشن میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس میں زمانہ ہے. ہاں، یہ سوچ رہا تھا کہ اردو میں تو شاید ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ صرف اس کی بات ہوگی، حال کی بات ہوگی اردو بولنے میں، لیکن شاید عربی میں اس میں دونوں چیزیں ہوگی. تو عربی میں جو ہے، یا ویسے بھی ہمارے ہاں بھی زید عالم ہے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہم یہ نہیں لے رہے ہوتے کہ زید اس وقت عالم ہے. یہ تشخیص وہ رب کے اضافی والی ہے، اسلام نہیں ہے اس میں خبر اور مبتدا بندے کا اس میں نگاہ لگاتے ہیں. جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات ایسے ہی عمومی خبر دے رہے ہیں، عمومی خبر دے رہے ہیں. لیکن کسی واقعے کی خبر دینی ہو تو پھر آپ کو فعلیہ. جی، تو زید قائم، زید جالس. اب اسی کو اگر آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ قام زید، زید کھڑا ہو گیا. اب یہ کھڑا ہوا، زید کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حدوث، یعنی کسی کام کا ہونا. جالس زید، زید بیٹھ گیا. کھڑا تھا بیٹھ گیا، یا لیٹا تھا تو بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹھا تھا تو بیٹھ گیا. نہیں، یہ جالس زید کا مطلب نہیں ہوگا. ہاں، جالس زید جب ہم کہیں گے تو ہم یہ مطلب سپوز کر رہے ہوں گے کہ وہ بیٹھا. اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے اس کی حیت کوئی اور تھی. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ جالس زید. لیکن ہم کہیں گے زید جالس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی جلوس کی حیت میں تھا، پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا. زید بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھے سے بیٹھ گیا یا لیٹے سے بیٹھ گیا. یعنی کچھ حدوث نہیں ہوا، اس کی ایک صفت تھی، اس صفت میں استمرار ہے، کانٹینیوٹی ہے. سر کے طور پر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، تو اس کانٹینیوٹی کو بیان کرنے کے لیے آپ اس کو جملہ اسمیہ کی صورت میں لے کے آتے ہیں. اور جب آپ کسی حدوث کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی کوئی صفت جو کہ حادث ہے، کوئی کام اس نے کیا ہے، تو پھر ہم اس کو جملہ فعلیہ بنا لیتے ہیں. تو قام زید اور جالس زید، ہم پتہ نہیں بات کیا کر رہے تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی. چلیں، ہاں، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا اپنا یہ واحد تثنیہ، یہ جو ہے فعل، فعل، فعلو، اور آگے کیا آتا ہے؟ فعلت، فعلت. اس نے کیا، ان دونوں نے کیا. فعلا، ان سب نے کیا. فعلو، فعلت، اس ایک مؤنث نے کیا. فعلتا، ان دونوں مؤنث نے کیا.
اور فعلنا ان سب نے کیا. تو اب یہ جو ہے نا الف واو، ٹھیک ہے، تا الف تا، اس میں بھی الف اور اس میں نون، یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ فاعل ہیں اس کے نا، یہ فاعل ہیں. تو المسلمون جاؤ، جاؤ مطلب جاؤ کا مطلب ہے وہ آئے، وہ آئے، وہ سب آئے. اب وہ سب کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں واو سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ناؤن پہلے آ جائے، ناؤن پہلے آ جائے یعنی جملہ اسمیہ بن جائے، جملہ اسمیہ بن جائے، ناؤن پہلے آ جائے، تو پھر جو فعل ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اس ناؤن کے مطابق. یہ ناؤن اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع، یہ ناؤن اگر تثنیہ ہے تو فعل بھی کیا ہے؟ تثنیہ. یہ ناؤن اگر واحد ہے تو فعل بھی واحد ہے، سنگولر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر فعل پہلے آ جائے تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا. جملے کے شروع میں اگر فعل آ جائے تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، بھلے اس کا جو ڈوئر ہے، فاعل ہے، وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. صرف فرق پڑتا ہے جینڈر کا، کہ فعل واحد مذکر ہوگا یا پھر واحد مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ جاء، جاء فعل واحد ہی ہے، ایک مسلمان آیا، دو مسلمان آئے پھر بھی جا، تین مسلمان آئے پھر بھی جا. لیکن ایک مسلمان عورت آئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جا، جاءت ہو جائے گا. بس یہ فرق پڑے گا. جاءت مسلمۃ، اور دو مسلمان عورتیں آئیں، جاءت واحد ہی رہے گا، مسلمہ تان. اور بہت سی مسلمان عورتیں آئیں، جاءت مسلمات. تو اسی طرح لیسا کی بھی پوری گردان ہے نا، لیسا کی بھی یہی بات ہم اصل میں ڈسکس کر رہے تھے، جہاں سے ہم نکلے کہ لیسا، لیسا وہ نہیں ہے، وہ دونوں نہیں ہیں. لیسو وہ سب نہیں ہیں. لیست وہ مؤنث نہیں ہے. لیستا وہ دونوں نہیں ہیں. لسنا وہ سب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لستا لستما لستم. ٹھیک ہے، تو یہ لیسا لیست یہ کب آئیں گے؟ جب ان کی آگے ان کا اسم ہوتا ہے نا، ان کا اسم ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص ہے نا، ان کا فاعل نہیں ہوگا، یہ فعل ناقص ہے. کیوں فعل ناقص ہے؟ فعل ہم نے ابھی کہا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو چیزیں ہوں، زمانہ اور مصدری معنی. اس میں زمانہ ہے، مصدری معنی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے اس میں، حال کا. ہاں وہ نہیں ہے. کانا فعل ناقص ہے، کانا تھا، اس میں بھی کیا ہے؟ زمانہ ہے، مصدری معنی نہیں ہے، یہ بھی فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس کا اسم ظاہر ہو جائے گا تو یہ واحد ہی آئے گا. اور اگر اسم ظاہر نہیں ہوگا تو پھر یہ گھومے گا. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے. جی بعد میں بھی آ سکتا ہے. جی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آگے مثالیں آ رہی ہیں. جملہ ذرا لمبا کر لیں گے نا. ٹھیک ہے، تم سب مسلمان ہو، انتم مسلمون. تم سب مسلمان ہو لیکن مومن نہیں ہو. تم سب مسلمان ہو اور مومن نہیں ہو. ولیکن لستم لستم بمؤمنین. لستم، ٹھیک ہے، تم نہیں ہو. تو آ سکتا ہے مطلب. اب پیچھے مثالیں ابھی گزری ہیں. جی اچھا جی،
युवज्जु المدرس इला कुल्ल मिन الطلاب सवालन यकूनु जवाबु बिन्नफ़, सवाल का जवाब किस में होना चाहिए? नफ़ी में। व यरुद्दु अलैहि तालिब मुस्तामिलन लस्तो, और तालिब इल्म क्या करे? लस्तो का इस्तेमाल करे। नहवा अमिन अमरीका अंता, क्या तू अमरीका से है? तो आपने कहना है मैं अमरीका से नहीं हूँ जी। हाँ, आना लगाने की ज़रूरत नहीं। लस्तो मिन अमरीका, मिन अमरीका, मिन अमरीका, फ्रॉम अमरीका, ठीक है। लस्तो मिन अमरीका, मैं अमरीका से नहीं हूँ जी। अब मुतज़व्विजुन अंता, मुतज़व्विज शादीशुदा, क्या शादीशुदा है तू? लस्तो बिमुतज़व्विजिन, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अमरीजुन अंता, लस्तो बिमरीजिन। अमुहंदिसुन अंता, लस्तो बिमुहंदिसिन, ठीक है। इकराइल मिसाल, मिसाल पढ़ें। सुम्मा अदखिल इन्ना अलल जुमुल आतिया, फिर आपने इन्ना दाखिल करना है आने वाले जुमलों पे। ली सलासो अखवातिन, ली मेरे, ली का मतलब है मेरे, मेरे लिए मतलब मेरे। सलासो अखवातिन, मेरी क्या हैं? 3 बहनें हैं। सलासो अखवात, उख्तुन की जमा अखवात, मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि असल में जुमला क्या था? सलासो अखवातिन ली, सलासो अखवातिन ली, लेकिन अरबी में एक्सप्रेशन ये है, पहले मुब्तदा आता है ना, तो मुब्तदा क्या है? सलासो अखवात, ये मुब्तदा है, ठीक है। तो अब जब इन्ना लगाएंगे तो इस इन्ना क्या करता है? मुब्तदा को क्या करता है? नसब देता है, ठीक है। तो इन्ना ली सलासा अखवात, सलासों की जगह क्या हो जाएगा? सलासा अखवात, ठीक है। ये कह रहे हैं जी। फिल कौन पढ़ेगा जी? पढ़ें जी, इन्ना लगाना है। फिल फस्ली खमसतु तुल्लाबिन जुदुदिन, फिल फस्ली खमसतु तुल्लाबिन जुदुदिन जी। क्लासरूम में 5 तालिब इल्म नए हैं जी। इन्ना फिल फस्ली खमसत तुल्लाबिन जुदुदिन, इन्ना फिल फस्ली खमसत तुल्लाबिन जुदुदिन, खमसत तुल्लाबिन जुदुदिन फिल फस्ल, असल में ये था, ठीक है। तो खमसत तुल्लाबिन जुदुदिन ये मुब्तदा था, इसको कहते हैं मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा बाद में चला जाता है। तरतीब में वो पहले आता है, लेकिन बाद औक़ात वो बाद में चला जाता है। जब जार मजरूर ख़बर हो तो वो ख़बर मुक़द्दम होती है। नहीं समझ आ रही? सर वो जो दूसरी वाली एग्जांपल दी हुई इन्होंने, इन्ना ली सलासा अखवातिन, उसके आगे असलुहु इन्ना सलासा अखवातिन ली, उसको ज़रा थोड़ा सा डिफाइन कर दें। ज़ैदुन, ज़ैद फिद्दार, ज़ैद मुब्तदा है, ठीक है। ज़ैद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ज़ैद की। जिसकी बात हो रही है उसको मुब्तदा कहते हैं, सब्जेक्ट जो मौजू है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो घर पे है, ये इसकी खबर है। अच्छा, ये जो खबर होती है जार मजरूर बन के अगर खबर आए तो इस खबर को मुकद्दम भी कर देते हैं। तरतीब में क्या है कि मुब्तदा पहले आता है, खबर बाद में आती है, तरतीब ये, ठीक है। लेकिन अगर खबर पहले आ जाए तो इसको कहते हैं खबर मुकद्दम, वो खबर जिसको मुकद्दम किया गया, पहले लाया गया। तो ये जुमला इस तरह भी लिखा जाता है, फिद्दार ज़ैदुन, किस तरह से? ज़ैदुन फिद्दार और फिद्दार ज़ैदुन, इस तरह भी ठीक है। लेकिन इस तरह में हम क्या कहेंगे? ज़ैद जो है, ज़ैद, इसको हम क्या कहेंगे? इस ज़ैद को हम कहेंगे, सिर्फ मुब्तदा नहीं कहेंगे, मुब्तदा मुअख्खर, यानी मुब्तदा जो अपनी पोजीशन में पीछे चला गया। मुब्तदा की पोजीशन है कि वो पहले आता है, शुरू में आता है, लेकिन अब वो लेट हो गया, आखिर में चला गया। खबर मुक़द्दम, खबर मुअख्खर होती है, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गई? पहले आ गई। जी, ये हमेशा कैसे होता है? मतलब जार में शुरू होता है? हमेशा नहीं होता, लेकिन ये एक उस्लूब है, यानी अरब ऐसा कर लेते हैं, आम तौर पे ऐसा कर लेते हैं कि अगर ख़बर जार मजरूर हो तो ख़बर पहले आ जाती है, मुब्तदा बाद में चला जाता है। बाद में भी रहे तो कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। ज़ैदुन फिद्दार भी ठीक है, ज़ैद घर पर है।
نہیں کوئی خاص فرق نہیں آتا ہے زیادہ، مطلب اس میں وہ بس اسلوب کا ایک فرق ہے، ٹھیک ہے. تو زید فی الدار اور فی الدار زید، تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مبتدا مؤخر ہے. اور انا کیا کرتا ہے، انا کیا کرتا ہے، اب یہاں پہ ہے نا، اگر انا داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، انا زیدن فی الدار، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر داخل کریں گے تو کیا آ جائے گا، انا فی الدار زیدن. تو یہ زیدن پہ نصب آئی ہے انا کی وجہ سے. مبتدا بھی آئے گی، مبتدا کی پوزیشن آگے پیچھے جہاں پہ بھی ہے، انا مبتدا کو ہی نصب دیتا ہے، بعد میں اس کو انا کا اسم کہہ دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہے. یہاں پہ بھی اب دیکھیں یہ وہی بات کر رہا ہے، لی ثلاث اخوات، لی ثلاث اخوات، تو ان لی ثلاث اخوات. جی لنا مدرس جید، جی کریں جی، کون کر رہا تھا؟ لنا مدرس جید، ہمارے مدرس جو ہیں وہ جید ہیں، بلکہ بڑے ہیں. مطلب ہمارا ٹیچر اچھا ہے، ٹھیک ہے. ان مدرسنا، ان لنا ان لنا مدرسن جیدن. جیدن. ہاں ہمارے ٹیچر تو کیا کہنے اس کے ہیں. جی ان مدرسنا بھی ہو سکتا ہے. ان نہیں ان تو کیا کرے گا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہلے لے آئیں. مدرسنا یعنی کہ ہمارے مدرس. لنا مدرس جید، ان لنا مدرسن جیدا، یعنی خبر دینا چاہ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس بڑے اچھے ٹیچر موجود ہیں، ہمارے پاس ہمارے ٹیچر بڑے اچھے ہیں. جیسے وہ کسی کو بتاتا ہے نا دوسرے. فی جیبی 100 ریال، میری جیب میں 100 ریال ہیں. جی سر یہ سیکنڈ نمبر ایڈریس میں تو وہ جار مجرور کی فارم میں نہیں ہے جو پیچھے لایا تھا. نہیں لنا ہے نا، ہاں لام حرف جارہ ہے، اور نا کیا ہے، نحنو. نحنو نا نحنو کی جار جو ہے وہ کیا ہے، وہ نا ہے، ٹھیک ہے. فی جیبی 100 ریال، ان فی جیبی 100 ریال. مئتا ریال. مبتدا کیا ہے، مبتدا کسے کہتے ہیں، آسان الفاظ میں سبجیکٹ کو، جس کی بات ہو رہی. بات کس کی ہو رہی ہے، 100 ریال کی بات ہو رہی ہے، جیب کی بات نہیں ہو رہی. مطلب وہ جیب کی باتیں آپ کو نہیں سنانا چاہ رہا، وہ 100 ریال کا بتا رہا ہے. جی فی الہندی انہار کثیرۃ، ہندوستان میں بہت سی نہریں ہیں. ہندوستان میں بہت دریا ہیں، جی ٹھیک ہے. ان فی الہندی انہارن کثیرن، انہارن کثیرتن، کیونکہ موصوف صفت دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے. جی لکا برقیۃ فی مکتب البریدی. سر ترجمہ برقیہ کا. ہاں برقیہ کہتے ہیں لیٹر کو، یہ ٹیلی گرام جو ہوتا ہے، ٹیلی گرام ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں، اس کو برقیہ، برق سے نا، برق بجلی کو کہتے ہیں نا. مکتب البرید، مکتب البرید پوسٹ آفس. پوسٹ آفس. لکا برقیۃ فی مکتب البرید، آپ کے لیے ایک ٹیلی گرام آیا ہے پوسٹ آفس میں. ان لکا برقیۃ فی مکتب البریدی. ہاں اب یہاں برقیہ اصل میں مبتدا ہے، ان لکا برقیۃ، برقیہ یہ تو ہاں اس کو مزید وضاحت کر رہا ہے، اس کی فردر وہ لکا پہلی ہے نا، لکا بھی تو جار مجرور ہے. اضافی ہے. ہاں یہ تو برقیہ فی مکتب البرید، ٹھیک ہے، اسی کو جو ہے وہ مزید واضح کر رہا ہے. لکا بھی جار مجرور ہے. جی
لی $1000 فی المصرفی، میرے خرچ میں جو ہے وہ بینک، مصرف بینک، میرے بینک میں $1000 ہیں. $1000 جی. ان لی $1000 فی المصرفی. ٹھیک ہے. ان لی الف دوران فی المصرف. ٹھیک ہے جی. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈس. پڑھے جی، کون پڑھے گا جی؟ لقاء کہتے ہیں ملاقات کو. لقاء ملاقات. جید کہتے ہیں بہت اچھے. جید بہت عمدہ. جیبن کہتے ہیں پاکٹ کو. زبردست ہیں. ہاں جی بالکل. جیبن کہتے ہیں پاکٹ کو اور اس کی جمع ہے جیوبن. نہرن کہتے ہیں نہر کو اور اس کی جمع ہے نہارن. برکیتن کہتے ہیں ایک ڈاک کو اور برکیتن کہتے ہیں جمع کو. اور برقیہ ٹیلی گرام. ٹیلی گرام. اور آگے مصرفن بینک کو کہتے ہیں اور مصارف کہتے ہیں جمع ہے بینکس کی. اور مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو. پوسٹ آفس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ آپ کا لیسن ہے الدرس الثالث، لیسن 3 جی. اس میں کہتے ہیں کہ احمد کہتا ہے کہ کم طالباً فی فصلکم یا علی. کہتے ہیں احمد کہتے ہیں کتنے طالب علم ہیں تمہاری کلاس، تم سب کی کلاس میں اے علی. تو علی کہتا ہے کہ فی فصلنا 14 طالباً. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں جو ہے نا وہ 14 طالب علم ہیں. عالم کہتے ہیں الطلاب فی فصلنا اکثر. کہتے ہیں کہ میل اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ہماری کلاس میں زیادہ ہیں. نہیں کہ میل کہاں سے آ گیا؟ الطلاب. اچھا ٹھیک ہے، الطلاب کا معنی کر دیا. چلیں ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں فیہ 19 طالباً. کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ 19 طالب علم ہیں. اور یہ میرے خیال سے میل اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے. یا علی اے علی ما اسم طلابی. نہیں، اصل میں میل نہ بھی ترجمہ کرے نا تو وہ تو کمپیریزن اصل میں کر رہا ہے نا. ہاں، علی نے کہا فی فصلنا 14 طالباً. علی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کلاس میں 14 طالباً 14 طالب علم ہیں. تو احمد یہ کہہ رہا ہے الطلاب فی فصلنا اکثر، ہماری کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں. ہاں مطلب زیادہ ہیں، کمپیریٹیو کے لیے بھی آ جاتا ہے نا. یہ جو افعلوں کا وزن ہوتا ہے نا، یہ کمپیریزن کے لیے بھی آتا ہے اور سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. دو کے کمپیریزن میں بھی آتا ہے نا. استاد اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی نا کہ طالب علم کی جمع طلابن اور طالبہ کی طالباتن اور اس کی طالباتن. تو اس وجہ سے میں اچھا کیا اس میں کہتے ہیں کے بعد طالباً یہ کس میکانزم طالباً؟ یہ جو گنتی ہے نا، اصل میں گنتی عربی میں جو قواعد ہیں گنتی کی 1 اور 2، اس کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. 3 سے 10 تک اس کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. 11 سے 19 تک اس کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. 20 30 40 50 60 70 دہائیاں جنہیں کہتے ہیں ان کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. 21 سے 29 ان کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ قواعد آہستہ آہستہ آپ کو گنتی کے وہ سکھا رہے ہیں. ابھی 3 سے 10 تک آپ نے کیا قاعدہ سیکھا تھا گنتی کا؟ بتائیں. مضاف مضاف الیہ بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا سیکھی تھی؟ جو معدود ہے وہ جمع میں آتا ہے. عدد جو ہے معدود جمع میں آتا ہے، دوسرا قاعدہ. تیسرا پھر جو عدد ہے نا وہ پھر عدد اور معدود کی جینڈر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اپوزٹ ہوتی ہے. ہاں اس میں یہ طالباً وہ ہاں. اب اس میں کیا ہے، اس میں 11 12 کا قاعدہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. 13 سے 19 تک تھوڑا اور ڈیفرنٹ ہے. ابھی آپ اس پہ جب بس جسٹ غور کریں. ٹھیک ہے. 14 طالباً. ٹھیک ہے. 14 یہ عدد ہے. 14 کیا ہے؟ عدد ہے. طالباً اس کا کیا ہے؟ معدود ہے. تو معدود یہاں پہ منصوب ہے. کیا ہے؟ ایک قاعدہ تو یہ ہو گیا. وہاں معدود کیا ہوتا تھا؟ مجرور. 3 سے 10 تک معدود کیا ہوتا تھا؟ مجرور ہوتا تھا. یہاں پہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. 11 سے لے کے 99 تک، 11 سے 99 تک جو معدود ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے.
تو اب جو عدد ہے وہ عدد تھوڑا ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جی 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہے یہ مبنی ہوتا ہے سوائے 12 کے، وہ آگے آ جائے گا اس کے پہلے حرف کے. جی مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں حالتوں میں اس کا جو اعراب ہے وہ سیم رہتا ہے، جیسے ہاذا ہاذا ہاذا، یعنی رفع ہو نصب ہو جر ہو ہر حال میں وہ کیا رہے گا، یہی رہے گا. اربع اربع اربع، ٹھیک ہے. آگے یا علی اے علی ما اسم طلاب جدیدی الذی جاء امسی، کہ علی کیا نام ہے نئے نام ہے نئے طالب علم کا جو آیا ہے کل. علی کہتے ہیں کہ اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. اور احمد کہتا ہے کہ ہوا طویل جداً، وہ بہت لمبا ہے. الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے. علی کہتا ہے کہ بلا کیوں نہیں، ہوا طویل جداً، وہ بہت ہی لمبا ہے. ولیکن حامداً اطول منہ، لیکن حامد بہت ہی لمبا ہے اس سے زیادہ لمبا ہے. اطول، اطول کیا ہے، افعل. تو افعل کا وزن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب یہ دوسری چیز اس میں آ گئی، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، ٹھیک ہے. افعال کا وزن جو ہے کمپیریٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی اور انہو اطول طلاب فی فصل، اطول طالب، وہ اسٹوڈنٹس میں سب سے لمبا ہے ہماری کلاس میں. اچھا اس کے نا دو انداز ہیں، یہ دونوں انہوں نے یہاں استعمال کر دیے، ٹھیک ہے. تو اس میں تفصیل ثابت. افعلو، افعلو کا وزن یہ کبھی جو ہے وہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے، کمپیریٹیو ڈگری، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، یعنی دو کا آپ کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے. اور کبھی سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ آتا ہے، یعنی سب کے اوپر آپ اس کو ترجیح دے رہے ہو. تو جب یہ من کے ساتھ آتا ہے، عموماً جب من کے ساتھ آتا ہے یعنی اس کے بعد من ہو تو پھر کمپیریزن ہوتا ہے. اور جب یہ مضاف بن کر آتا ہے، مضاف، ٹھیک ہے، یہ کیا بنے، مضاف، اور اس کے بعد والا مضاف الیہ ہو تو پھر یہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. جی جیسے ہم کہتے ہیں اکبرو، اکبرو من زید، ہوا، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، چلیں کس کی، حامد کی بات کر لیتے ہیں، چلیں حامد کی بات. حامدن، ٹھیک ہے. اکبر من، دو کا کمپیریزن ہو گیا، ٹھیک ہے. حامد زیادہ بڑا ہے من زید، زید سے، یا حامدن اکبر من اخیہ، اپنے بھائی سے زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے کہنا ہو کہ حامد سب سے بڑا ہے، حامدن اب وہ سب سے بڑا بھی جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ظاہر بات ہے کچھ کائنات میں تو نہیں بنا رہے ہوتے آپ، بھائیوں میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اسٹوڈنٹس میں کہہ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے اکبر طلاب، اگر کلاس میں ہے تو اکبر طلاب. اکبر طلاب نہیں ہے، اکبر طالبین، کیونکہ انہوں نے طالبین لکھا ہوا ہے، اکبر طالبین لکھا ہوا ہے. اکبر طالبین بھی ٹھیک ہے، اکبر طلاب، تمام طلاب میں سب سے بڑا، ہاں دونوں طرح سے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جی جی مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی ہے. یہ تھوڑا سا نا آپ کو پیچھے سے کور کرنی پڑے گی نا، گرامر وغیرہ ہے اس میں یہ بات. احمد کہتے ہیں کہ آسان الفاظ میں مضاف مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کا کی کے آتا ہے، یعنی دو ناؤن کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اونرشپ کے ذریعے سے آپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. زید کی کتاب، حامد کا قلم، ٹھیک ہے، یہ آسان الفاظ میں. چلیں. احمد کہتے ہیں کہ اطول طلاب فی فصلنا ابراہیم، طالب علم میں سب سے لمبا ہماری کلاس میں ابراہیم ہے. علی کہتا ہے کہ دفتر کا ہاذا یا احمد، کیا آپ کا نوٹ بک یا آپ کی نوٹ بک کیا
آپ کی یہ نوٹ بک ہے اے احمد؟ تو کہتا ہے کہ انا خطا کا جمیل جدن، خطا کا انا جدہ انا خطا کا جدن، کہ بے شک جو آپ کی رائٹنگ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ۔ آگے کہتے ہیں اور احمد کہتے ہیں شکراً یا علی، کہ شکریہ یا علی، خطی جمیل، میری رائٹنگ خوبصورت ہے، وخطو کا اجمل، لیکن تمہاری رائٹنگ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہ کمپیریزن ہو گیا نا، اجمل۔ جی علی کہتے ہیں کہ من ھذا الفتى الذي معك یا احمد، کون ہے یہ نوجوان لڑکا جو کہ آپ کے ساتھ ہے اے احمد؟ کہتا ہے کہ انہ اخوک، گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، ہاں، لگتا ہے آپ کا بھائی ہے۔ ہاں جی۔ اور احمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، ہوا اخی شقیق، وہ میرا بھائی ہے۔ شقیق پیارا، اچھا سگا بھائی، ٹھیک ٹھیک۔ اسٹیپ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو اللاتی کہتے ہیں اور ایک کو جو ہے وہ اخیافی کہتے ہیں۔ اللاتی جو ہے نا وہ پیٹرنل برادر ہوتا ہے، جو باپ کی طرف سے ہو، اور اخیافی جو ہے وہ جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے، میٹرنل برادر۔ جی علی کہتے ہیں کہ اکبر من کا ہوا ام اصغر، کیا وہ آپ سے بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے؟ احمد کہتے ہیں ہوا اصغر منی، کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے یا بہت چھوٹا ہے مجھ سے۔ علی کہتے ہیں کہ فی ای محجع انت یا اخی، کہ کون سے ہاسٹل میں آپ ہیں اے میرے بھائی؟ احمد کہتا ہے کہ انا فی محجع الخامسی، کہ میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں، اور ہوا بعید جدا ان مدرساتی۔ جام، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ استاد میرے پاس دوسری کتاب ہے شاید، اصل میں وہاں سے پڑھا نہیں جاتا مجھ سے، وہاں سے استاد ہی پڑھا نہیں جاتا، میرے پاس یہ بک ہے ذرا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی دور ہے میرے مدرسے سے یا میرے جامعہ سے۔ علی کہتے ہیں کہ انا فی محجع الثامن، کہ میں جو ہوں وہ یہ ثامن جو ہے سامن، آٹھواں ہاسٹل نمبر 8۔ 8ویں ہاسٹل میں ہوں، اب ابعد من محجعکم، اور وہ بہت ہی دور ہے تم سب کے ہاسٹل سے۔ زیادہ دور کہتے ہیں، بہت دور نہ کہیں۔ زیادہ دور ہے۔ احمد کہتا ہے کہ ایہما احسن، ان دونوں میں سے کون سا سب سے بہتر ہے یا بہتر ہے؟ زیادہ بہتر، زیادہ بہتر۔ زیادہ بہتر۔ علی کہتے ہیں کہ المجع الخمسی خمسو احسن، جو 5واں جو ہے ہاسٹل ہے نا وہ بہتر ہے، اور فإن غرفہ اوسع، اور بے شک اس کے جو کمرہ ہے وہ بڑے ہیں، زیادہ بڑے ہیں، اور غرفہ جمع ہے، غرف جمع غرفتن کی۔ اور نوافذہ، اور اس کی جو کھڑکی ہیں اکبر، بہت بڑی ہیں، زیادہ بڑی ہیں، اور مراحضہ انظاف، اور اس کے واش روم جو ہیں وہ کافی صاف ہیں، زیادہ صاف ہے، زیادہ ٹھیک ہے۔ صاف ہیں، اور وسرور التی فی اجمل، اور یہ بیڈ ہیں، اور بیڈ جو ہیں اس کے وہ بھی کافی اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، زیادہ اچھے ہیں۔ اکبر مضاف ہے نا؟ ہاں، اکبر طلاب یا اکبر طالب، ٹھیک ہے، یہ ترکیب ہے۔ طلاب جو ہے وہ مضاف الیہ، دیکھیں مضاف الیہ کا تعلق کس سے ہے کہ وہ حالت جر میں ہو؟ طلاب کا سب سے بڑا، اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا، بگیسٹ آف دی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، طلاب کا سب سے بڑا، اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا۔ اکبر جو ہے وہ مضاف الیہ، اکبر مضاف ہے، ٹھیک ہے، سمجھا۔ طلاب مضاف الیہ یا اکبر طالب، سب سے بڑا طالب علم، ٹھیک ہے جی۔ ایکسرسائز اس کی لمبی ہے تو پھر اس کو لاسٹ ٹائم کر لیتے ہیں، دیکھ لیں۔ لمبی ہے، چلیں یہ ابھی تو آج تو نہیں ختم۔ ہاں یہ دیکھ لیں نا، یہ گنتی ذرا دیکھ لیں، چلیں اس سے آپ کو سمجھیں۔ احد عشر طالبا، ٹھیک ہے، احد عشر طالبا، 11 یہ عدد ہے، ٹھیک ہے۔
طالباً اس کا کیا ہے؟ معدود ہے. اثنا عشرہ طالباً، اثنا عشرہ 12، طالباً اس کا کیا ہے؟ معدود ہے. ثلاثۃ عشرہ 13، طالباً اس کا کیا؟ اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، 11 سے لے کے 19 تک یہ کس حالت میں ہے؟ معدود. معدود کس حالت میں ہے؟ یہ 19 نہیں 99 تک نسب میں ہے. ٹھیک ہے، 11 سے لے کے 99 تک نسب میں ہے. معدود اسے کہتے ہیں جسے آپ گن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اخذ عشرہ اگر ہم نے تارے کہنے ہوں تو کیا آ جائے گا؟ ہاں کوکبن، احد عشرہ کوکبا. واحد رہے گا، معدود واحد رہے گا اور نسب کی حالت میں رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں اب اس میں کیا ہے کہ احد عشرہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی مذکر ہے اور معدود بھی مذکر ہے. اثنا عشرہ یہ بھی مذکر ہے اور معدود بھی مذکر ہے. یہ 11 اور 12 میں عدد اور معدود جینڈر میں سیم ہے. لیکن 13 کے بعد سے کیا کام ہوا ہے؟ 13 سے لے کے 19 تک نہیں اپوزٹ نہیں، پہلا حصہ عدد کا پہلا حصہ، پورا عدد نہیں، عدد کا پہلا حصہ معدود سے اپوزٹ ہے جینڈر میں. سر یہی شادی والی جو گنتی تھی مطلب 3 سے 10 اس میں بھی یہی ہو رہا تھا نا؟ ہاں ہاں اپوزٹ. 11 12 میں تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، 11 12 میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. عدد اور معدود دونوں جو ہے وہ جینڈر سیم ہے ان کی. معدود تو نسب میں ہے. تو ثلاثۃ عشرہ عدد کا پہلا حصہ، کیونکہ یہاں عشرہ بھی آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، اس کی مؤنث عشرہ آتی ہے نا، لیکن یہاں نہیں ہے. تو معدود کا پہلا حصہ 13 سے لے کے 19 تک، معدود کا پہلا حصہ عدد کا پہلا حصہ اور معدود آپس میں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں. اور ایک اور قاعدہ کیا ہے کہ یہ ستۃ عشرہ سبعۃ عشرہ یہ مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی بر فتح ہے، یعنی فتح کی حالت ہی رہے گی ان کی. سر اگر کہنا ہو 13 فیمیل اسٹوڈنٹس ہو کہنا 13 ثلاثہ ہاں اسی طرح سے طالبۃ عشرہ نہیں گولتا میرے خیال میں نہیں آئے گی، مجھے بھی دیکھنا پڑے گا. میرے خیال میں گولتا نہیں آئے گی. چلیں جی آگے اس کی طرف چلیں. سیرت دی ہوئی ہے کیا؟ ہاں آ رہی ہے. چلیں نہیں وہاں سے اور ہے، وہ اور قاعدہ ہے، وہ اور قاعدہ ہے. نہیں وہ نہیں. 21 سے 29 تک قاعدہ بالکل اور ہے، وہ اور ہے. یہ 11 سے 19 تک ہے، 11 سے 19 تک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت